السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر بچوں کا انعامی مسابقہ انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مدرسہ اصلاح المسلمین کے تمام بچوں نے تیاریاں کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یکے بعد دیگرے جن بچوں کا نام پکاروں یا لوں، وہ تمام بچے یکے بعد دیگرے اسٹیج پہ آئیں گے اور جو بھی تیاریاں کی ہیں وہ اپنے حساب سے جواب دیں گے بغیر کسی تاخیر کے۔ میں اس پروگرام کا تیسری نشست کے لیے سب سے پہلے کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے میں فیضان عالم کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ آپ آئیے اور اپنے تلاوت سے لوگوں کو سرفراز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يزدك يتيما فعابا ووصدق ضالا فحدا ووصدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ اب میں اس کے بعد سوال و جواب کے لیے قرآن مجید کے متعلق معلومات کے لیے جناب محمد فیصل محمد صفدر سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیے اسٹیج پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا سوال ہے، نزول قرآن کا آغاز کس ماہ میں ہوا؟ نزول قرآن کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا۔ آپ کا سوال کا جواب بالکل درست ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ سورۃ الحج کے سجدے کو اگر 2 مانا جائے تو 15 اور اگر 1 مانا جائے تو 14 ہوں گے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ 82 جگہوں پہ آیا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں اعراب اور نقطے کس نے لگوائے تھے؟ ایران اور عراق کے گورنر نے لگوائے تھے۔ اعراب کہتے ہیں جبر زیر پیش کو، اس کو عربی میں اعراب کہتے ہیں، اور اس کو لگائے کون؟ ایران اور عراق کے گورنر نے، حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، جزاک اللہ خیرن جزا۔ راقیہ خاتون بنت محمد امتیاز، کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔
آپ دعائے قنوت سنائیے. دعائے قنوت وطر کی دعا سنائیے. اللہم اہدنی اللهم اهدني فيمن هدى وعافني فيمن عافى وتولني فيمن تولى وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنه ليوم الخير وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من والى ولا يعز من عادى تبارك ربنا وتعالى لا منجا منك إلا إليك. جزاک اللہ خیر جزا. آپ جنازہ کی دعا سنائیے. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وحمينا وذكرنا أنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم ومن ومن توفیت توفيته منا فأحيه وتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. جزاک اللہ خیر جزا. وضو امام پیسر امام رحمانی آپ تشریف لائیے اسٹیج پہ. امام رحمان آپ تلاوت کیجئے سورہ 3 اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاک اللہ خیر جزا. قرآن مجید کی بڑی سورہ کا نام کیا ہے سورہ بقرہ. اور چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ سورہ 3. سورہ 3. کوثر. جزاک اللہ خیر جزا. آپ جنازہ کی دعا سنائیے. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وسائدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فاحيه وتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. وضو کی بات کی دعا سنائیے. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جزاک اللہ خیر جزا. اذان کی بات کی دعا کیا ہے سنائیے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جزاک اللہ خیر جزا. آپ دعائے قنوت سنائیے. دعائے قنوت وطر کی دعا. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى لا منجا منك إلا إليك. جزاک اللہ خیر جزا. یہ تھے ازلان امام پیسر امام رحمانی صاحب. میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. زیان احتشام پیسر احتشام رحمانی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیے. آپ سنائیے. سب سے پہلے سلام کرنا. السلام علیکم. اول کلمہ سنائیے. اول کلمہ بسم اللہ. پہلے سنائیے. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اول معنی پہلا طیب معنی پاک. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.
پھر سے پڑھیے. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اول معنی پہلا، طیب معنی پاک. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دویم معنی شہادت. دویم کلمہ شہادت. دویم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دویم معنی دوسرا شہادت معنی دوائی دینا. میں دوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں دوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے. جزاک اللہ خیر جزا. آپ سونے کی دعا سنائیے. اللہم بسمک متویا. سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. کھانا کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کھانا کھانے کی بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بیت الخلاء میں جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفرانک. گھر سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا الہ ولا قوت الا باللہ. جزاک اللہ خیر جزا. آپ سنائیے وضو کی بعد کی دعا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. جزاک اللہ خیر جزا. آپ سنائیے جنازہ کی دعا. اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا کبیرنا وذکرنا انسانا. اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. جزاک اللہ خیر جزا. یہ تھے جناب زیان احتشام صاحب. آپ نے ہر سوال کا جواب صحیح صحیح دیا. آپ جا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے. آپ مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کا اگلا سوال ہے چاروں سمتوں کے نام بتائیں. پچھم، پورب، دکھن، اتر. آپ کا اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا نام کیا ہے بتائیں. آپ کے ابا کا نام عبداللہ اور امہ کا نام آمنہ تھا. یہ بتائیے کہ سورۃ القاریہ کہاں نازل ہوئے؟ مکہ میں. اس سورہ کے اندر کتنی آیت ہے 11. اور رکوع کتنی ہے؟ 1. اب آپ کا اگلا سوال ہے نبی رسول پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے انسانوں کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے بہت سے نیک اور اچھے بندوں کو بھیجا. اللہ کے انہی نیک بندوں کو رسول نبی پیغمبر کہتے ہیں. آپ کا اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کس لیے بھیجا؟ اللہ نے اپنے بہت سے نیک اور اچھے بندوں کو بھیجا دین پھیلانے کے لیے. آپ کا اگلا سوال ہے کہ ان کو کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا؟ یعنی اچھے آدمیوں نے تو ان کو مانا، کافروں نے نہیں مانا دشمن ہو گئے. آپ کا اگلا سوال ہے جس نے مانا اس کو کیا فائدہ ہوا اور جس نے نہیں مانا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ جس نے مانا اللہ ان سے راضی ہو، ان کا انعام دیا، اور جس نے نہیں مانا اللہ کا عذاب آیا وہ تباہ ہو گئے. آپ کا اگلا سوال ہے سب سے پہلے اور سب سے آخری پیغمبر کا نام بتائیں. سب سے پہلے پیغمبر کا نام حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخری پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں محمد سلمان پیسر محمد شفیق. آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے پہلے سورہ قاف کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنينا وزيناها لها من فروج. چلیے آپ اگلا سوال بتائیے. سورہ قاف میں
سورہ کاف جو ہے یہ سورہ کہاں نازل ہوا؟ مکہ میں سورہ کاف میں آیت کتنی ہے 45 اور رکوع کتنی ہے؟ 3 جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ آپ جنازے کی دعا سنائیے۔ اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده۔ آپ دعائے قنوت سنائیے۔ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من هديت تباركت ربنا وتعاليت انا لا يذل من وديت لا منجا منك الا اليك۔ آپ کا اگلا سوال ہے کیا قرآن شریف ایک ہی دفعہ اترا تھا؟ تھوڑا تھوڑا اترا تھا۔ آپ کا اگلا سوال ہے حضرت پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن شریف نازل ہوا اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی؟ 40 برس تھی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا یعنی اترا؟ 23 برس میں۔ آپ سے اگلا سوال کیا جا رہا ہے کہ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے؟ نماز پچھم کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے مغرب اور مشرق کس سمت کو کہتے ہیں؟ پچھم کو مغرب کہتے ہیں اور پورب کو مشرق کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ شمال اور جنوب کس کو کہتے ہیں؟ اتر کو شمال کہتے ہیں اور دکھن کو جنوب کہتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے پورب رخ کھڑے ہو تو دایاں ہاتھ کس طرف ہوگا؟ پورب رخ کھڑے ہو تو دایاں ہاتھ دکھن کی طرف ہوگا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے کس رخ پر کھڑے ہو تو دایاں ہاتھ پچھم کی طرف ہوگا؟ دکھن کی طرف کھڑے ہو تو دایاں ہاتھ پچھم کی طرف ہوگا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال کس طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو بایاں ہاتھ دکھن کی طرف ہوگا؟ پچھم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو دایاں ہاتھ دکھن کی طرف ہوگا۔ آپ کا اگلا سوال ہے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت تمہاری پیٹھ کس طرف ہوتی ہے؟ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت ہماری پیٹھ پورب کی طرف ہوتی ہے۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں محمد ارشاد پیسر محمد امتیاز کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی کچھ سورتیں سنائیں جیسے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی الذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی۔ کیا یہ پوری سورہ یاد ہے؟ پوری سورہ یاد ہے؟ جی۔ چلیے اب اگلا سورہ جو ہے سورۃ الغاشیہ اس کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعہ۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ کیا یہ سورہ بھی پوری کی پوری یاد ہے؟ جی۔ چلیے سورۃ الاعلیٰ کہاں نازل ہوا؟
مکہ میں سورہ اعلیٰ میں کتنی آیت ہے 19 اور رکوع کتنی ہے 1 جزاک اللہ خیر جزا سورۃ الغاشیہ میں یہ کتنی آیت ہے 26 اور رکوع کتنی ہے 1 سورۃ الغاشیہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں جزاک اللہ خیر جزا اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کس کو کہتے ہیں اور مدنی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اس کو آپ کی مکی زندگی کہا جاتا ہے، اور جب وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے آئے اور اپنے وفات تک یہی قیام فرمایا تو اس کو آپ کی مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مدنی زندگی کی کل مدت کتنی ہے؟ مدنی زندگی کل مدت 10 برس ہے اور مکی زندگی 13 سال۔ 13 سال۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں محمد احسان پیسر محمد توفیق اشرف صاحب مرحوم کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ سورۃ الفیل کی تلاوت فرمائیں۔ سورۃ الفیل، سورہ فیل۔ الم تر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔ سورۃ الفیل کہاں نازل ہوا؟ مکہ میں۔ سورہ فیل میں کتنی آیت ہے 5 اور رکوع کتنی ہے 1 ایک۔ چلیے سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے معنی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ معنی کے ساتھ ایک ایک آیت معنی کے ساتھ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قل هو اللہ احد، آپ کے جو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ وضو کی بات کی دعا سنائیے۔ وضو کی بات کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔